اچھا، وزیر داخلہ جو ہیں وہ آپ سب کو معلوم ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، انہی کا ہی شہر ہے۔ اگر انہوں نے رکاوٹیں یا اس طرح کے جو کنٹینرز والا جو آپ کو پتہ ہے لاہور میں انہوں نے کیا تھا ایک بار، تو اگر وہ کرتے ہیں اس طرح تو آپ کے پاس کیا حکمت عملی ہے؟ تو یقیناً یہ ان کا شہر نہیں ہے، ہم سب کا ایک مشترکہ شہر ہے۔ امید کرتا ہوں کہ ثناء اللہ صاحب ہو یا ہماری ڈسٹرکٹ انتظامیہ ہو، وہ اس میں رکاوٹیں نہیں ڈالے گی۔ اگر انہوں نے کوئی ایسا کام کیا تو یقیناً بد امنی ہوگی، اور بد امنی ہمیشہ اس کا نقصان حکومت وقت کو ہوتا ہے۔ جلسہ بھرا جائے گا یا بھر جائے گا؟ کیونکہ ہم حکومت میں نہیں ہیں، میرے کہنے سے یا عمران خان صاحب کے کہنے کسی سرکاری افسر نے تو نہیں آنا، آئے نہیں جائیں گے۔ یہ ان کی ضمیر کی آواز ہے، اس پہ لبیک کہتے وہ وہاں پہنچیں گے۔ جی تو میں ہوں فصیح حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں SNN۔ جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ عمران خان ایوانوں سے نکل کر اب سڑکوں کے اوپر اپنی سیاسی گرما گرمی جو ہے وہ ان کو گرما رہے ہیں، اور ہر دن ہر جگہ جو ہے وہ نیا شہر، نیا ضلع، نئے علاقے کے اندر اپنی پاور جو ہے اس کو دکھا رہے ہیں۔ اب جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ 15 مئی کو عمران خان فیصل آباد کے اندر ڈیرے لگانے جا رہے ہیں، تو ان سب کے انتظامات جو ہیں وہ عمران خان کے رکن، ان سے بہت عرصے سے جو جڑے نظریاتی کارکن لطیف نظر گجر صاحب جو ہیں وہ ان سارے انتظامات کو دیکھ رہے ہیں۔ تو ان سے پوچھتے ہیں، سر سب سے پہلے تو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ تو کیسے انتظامات ہیں جلسے کے؟ جی ماشاءاللہ، جو ہماری ڈسٹرکٹ کی اور ہماری جو سٹی تنظیم ہے وہ اس میں متحرک ہے، اور ہم ابھی بھی میں جلسہ گاہ کا جو جگہ ہے، وینیو ہے، وہاں سے آ رہا ہوں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے اچھے انتظامات ہوں، جو ہمارے فیصل آباد کے شہری ہیں، ہمارے کارکن ہیں، ورکر ہیں، اس کے علاوہ فیملیز بہت بے تابی سے ہمیں فون آ رہے ہیں، یہ بڑے بڑے اچھے گھرانوں کی فیملیز آ رہی ہیں، تو کوشش کریں گے ایسے انتظامات ہوں تاکہ لوگ اپنے لیڈر کو دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے جو بےتاب ہیں، ان کو اچھا ایک ماحول ملے۔ اچھا، وزیر داخلہ جو ہیں وہ آپ سب کو معلوم ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، انہی کا ہی شہر ہے اور سیاسی گرما گرمی عروج پر ہے۔ تو اگر انہوں نے رکاوٹیں یا اس طرح کے جو کنٹینرز والا جو آپ کو پتہ ہے لاہور میں انہوں نے کیا تھا ایک بار، تو اگر وہ کرتے ہیں اس طرح تو آپ کے پاس کیا حکمت عملی ہے؟ جی میں خود ایک سیاسی کارکن ہوں، اور یہ شہر جو جس طرح آپ نے کہا کہ رانا ثناء اللہ صاحب کا شہر ہے، تو یقیناً یہ ان کا شہر نہیں ہے، ہم سب کا ایک مشترکہ شہر ہے۔ فیصل آباد کے وہ باسی ہیں، ہم بھی فیصل آباد کے باسی ہیں۔ ان کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے، اور ہم ان کی قدر کرتے ہیں۔ وہ بھی ایک سیاسی کارکن ہے، ہماری بھی ایک سیاسی پارٹی ہے، میں اس کی نمائندگی کر رہا ہوں۔ تو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ انتظامیہ، کیونکہ یہ جلسہ ہے، عوام اپنے جوش و خروش سے اپنے لیڈر کی حوصلہ افزائی کے لیے، اس کو دیکھنے کے لیے، اس کی چاہت میں اس کے لیے آ رہے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ ثناء اللہ صاحب ہو یا ہماری ڈسٹرکٹ انتظامیہ ہو، وہ اس میں رکاوٹیں نہیں ڈالے گی۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ، میں امید تو نہیں کرتا، کیونکہ ویسے اگر کوئی ہے خبر آپ کے پاس اس ٹائم کوئی اس طرح کی؟ نہیں، میرا نہیں خیال کوئی ایسی خبر میرے تک نہیں پہنچی۔ تو اگر انہوں نے کوئی ایسا کام کیا تو یقیناً بد امنی ہوگی، اور بد امنی ہمیشہ اس کا نقصان حکومت وقت کو ہوتا ہے۔ آج وہ حکومت میں ہے، تو میرا تو مشورہ بھی ہے، اگر میری وہ کوئی آواز سن رہا ہو تو یہ ہمارا پورا امن ایک جلسہ ہونے جا رہا ہے، تو ہمارے جو اگر ووٹر سپورٹر، ہمارے جو PTI لورز ہیں، اگر وہ وہاں آ رہے ہیں تو آنا چاہیے۔ ان کی جب قیادت آئے گی فیصل آباد میں، ایون ہمارے دور میں بھی آتی ہے، تو نہ کبھی ہم نے رکاوٹ ڈال دی ہے۔ یہ ہر بندے کا جمہوری حق ہے، تو اس کو ملنا چاہیے۔ اچھا، جلسہ بھرا جائے گا یا بھر جائے گا؟ یقیناً دیکھیں، آپ جو بھرا جائے گا یا بھر جائے گا، یہ ویسے تو ماشاءاللہ جب سے تحریک انصاف اقتدار میں آئی، آپ نے دیکھا ہمارے پاس اس وقت پٹواری بھی موجود تھے، اسکول کے ٹیچر بھی موجود تھے، ہاسپٹلز کی نرسز، ڈاکٹر بھی موجود تھے۔ ہم نے کبھی بھی کسی کو یہ نہیں کہا کہ آپ سرکاری افسروں کو مجبور نہیں کیا گیا۔ تو آج کیونکہ ہم حکومت میں نہیں ہیں، تو یہ کہنا کہ جی بھرا جائے گا یا بھر جائے گا، تو یہ تو آپ کے جواب سامنے ہیں۔ اب میرے کہنے سے یا عمران خان صاحب کے کہنے کسی سرکاری افسر نے تو نہیں آنا۔ ہاں، ہمارے پاس البتہ ہمارا جو ووٹر ہے، ہمارا جو سپورٹر ہے، اگر وہ غریب آدمی ہے، جلسہ گاہ تک پہنچنے تک اس کے پاس کوئی کنوینس نہیں ہے، وہ آنا چاہتا ہے دور دراز کے علاقوں سے، تو وہ اس کے لیے ہمارے جو کینڈیڈیٹس ہیں، ہمارے MPs MNA کے جو کینڈیڈیٹ ہیں، جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں، وہ انتظامات کریں گے، اپنے اپنے دوستوں کو، بھائیوں کو ان کے لیے سہولتیں پیدا کریں گے، اور جلسہ گاہ تک لے کے آئیں گے۔ لیکن جیسے کہ ہم نے پچھلی دفعہ دیکھا، ابھی آپ نے پچھلے دنوں دیکھا کہ یہ جو ہمارا 24 گھنٹہ گھر میں اجتماع ہوا، اور لوگ دیوانہ وار نکلے،
اور اس میں ہم نے دیکھا کہ یہاں سے تقریباً کوئی 5 7 10 کلومیٹر بن جاتا ہے 24 گھنٹہ گار، تو ہمارے کارکن، میں بھی ان کے ساتھ شامل تھا، تو لوگ تو پیدل چل کے اپنے اس محبت میں، عمران خان صاحب کی محبت میں وہاں پہنچے. اور میں امید کرتا ہوں کہ فیصل آباد کے ہر شعبہ زندگی سے، خواہ وہ ہمارے تاجر ہوں، مزدور ہوں، کسان ہوں، ورکر ہوں، رکشہ بان ہوں، ریڈی بان ہوں، کوئی بھی میں سمجھتا ہوں شخص ہے، کوئی مل لانر ہے، تو وہ ان شاء اللہ تعالیٰ یہ حقیقت ان پہ عیاں ہو چکی ہے کہ یہ جو الزامات آج تک عمران خان صاحب کے اوپر لگاتے تھے، آپ نے بے شمار الزامات، بات سنے، تو یہ لوگ اپنے محبوب لیڈر کو دیکھنے کے لیے، اس کی آواز سننے کے لیے، اس کا پیغام سننے کے لیے، جو امپورٹڈ حکومت کے خلاف ہمارا یہ جلسہ ہونے جا رہا ہے، تو اس میں لوگ آئیں گے، تو یہ لائے نہیں جائیں گے، یہ ان کی ضمیر کی آواز ہے، اس پہ لبیک کہتے وہ وہاں پہنچیں گے. اچھا، ہر جلسے کے اندر عمران خان جو ہیں وہ ایک نیا اعلان کر رہے ہیں، ایک نئی حکمت عملی دے رہے ہیں، تو 15 مئی کے جلسے میں بھی کوئی خاص اعلان کرنے والے ہیں؟ دیکھیں، یہ چیزیں قبل از وقت ہیں کہ میں یہ کہوں کیا اعلان کریں گے. یقیناً ایک ویژنری لیڈر ہیں، ان کے پاس ایک سوچ ہے، ان کے پاس ایک ٹارگٹ ہے، ان کا ایک اپنا ایک ایجنڈا ہے. تو یہی ایک اچھے لیڈر کی پہچان ہوتی ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ ایک ہی گھسی پیٹی تقریر کریں، لیکن اس میں جو سب سے زیادہ فوکس ہے، جس کی وجہ سے ایک منتخب حکومت کو گرایا گیا ہے، اور گرانے والے کون ہیں؟ چور ڈاکو، جو اس وقت بھی اسی ملک کی اعلیٰ عدلیہ میں ان کے کیس چل رہے ہیں، نیب میں ان کے کیس چل رہے ہیں. تو یقیناً یہ اب عوام کو بلکہ بتانے کی کیا ضرورت ہے، اب پتہ چل چکا ہے کہ کون ملک کے ساتھ مخلص ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ شاید اللہ کا خاص ہم پہ کرم ہے، عمران خان صاحب پہ کرم ہے، تحریک انصاف پہ خاص اللہ کا کرم ہوا ہے. وہی باتیں جو ہمارے لیڈر کے ساتھ منسوب کرتے تھے، وہ الزامات جو ان پہ لگاتے تھے، آج وہ اسی کا شکار ہو رہے ہیں. آج پوری دنیا میں وہ رسوا ہو رہے ہیں، اور جہاں جاتے ہیں چور ڈاکو کے نعرے لگ رہے ہیں. اب وہ جو یہودی جینٹ اس کو کہتے تھے، یہی لوگوں سے ان کو سننے کو مل رہا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہے لوگوں کے دلوں میں ڈال رہا ہے، ایکسپوز کرتا ہے اللہ تعالیٰ. وقت ہوتا ہے، وہ وقت اس میں دیر ہوتی ہے، اندھیر نہیں. اچھا، سیاسی لوٹوں کے اگر حوالے سے دیکھا جائے، آپ کے شہر میں سے بھی ایک ہیں جنہوں نے اپنی پارٹی یا وفاداریاں تبدیل کر لی ہیں، اور آپ بھی جانتے ہیں بہت باریکی کے ساتھ کہ فیصل آباد کے اندر بہت سے ایسے کارکن تھے پی ٹی آئی کے جو نظریات کے ساتھ جڑے ہوئے تھے عمران خان کے، اور بہت ایک عرصے سے 25 26 سال سے ان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے. لیکن پچھلے 2018 کے الیکشن میں مجھے یاد ہے کہ عمران خان نے بنی گالہ کے گیٹ کے باہر جو کہا تھا کہ اگر میں الیکٹیبلس نہیں لوں گا تو الیکشن کیسے جیتوں گا. تو اب کیا آپ کو واقعی لگتا ہے کہ عمران خان کی جو پالیسی تھی یا ایک جو نظریہ تھا کہیں نہ کہیں کمپرومائز ہو گیا تھا؟ دیکھیں، جو ہر وقت کی نا ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے، ایک ضرورت ہوتی ہے. شاید 2018 کے الیکشن میں ہمیں الیکٹیبل کی ہی ضرورت تھی، تو ہم نے الیکٹیبل دیے. بہت سارے الیکٹیبل ابھی بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. ہاں، اب ہر الیکٹیبل کو برا نہیں کہہ سکتے. اگر اس میں سے میرا خیال یہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں. کچھ لوگ جو اگر بھاگے ہیں، یا جیسے آپ نے ذکر کیا وہ لوٹا ہو گئے، یعنی لوٹا ہے کہ ایک اصطلاح ہے، گھوم جانا. آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے نہ ہوں اور بغیر نظریے کے لوگ ہوتے ہیں، گھوم جاتے ہیں. میں ان کی بڑی قدر کرتا تھا، آج بھی ہمارے لیے بڑے قابل احترام ہیں راجہ ریاض صاحب. وہ دیکھیں، اب میرا ان سے تو سادہ یہی سوال ہے کہ وہ جس وقت پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے آئے تو اسی وقت نون لیگ میں چلے جاتے ہیں. اگر ان کو یہ جماعت اتنی اچھی لگتی تھی تو انہیں کس نے مجبور کیا تھا؟ اگر وہ طریقے انصاف میں آئے ہیں تو یقیناً ہمارے اس ووٹ بینک سے، کیونکہ جب انہوں نے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑا تو خیر 15 20 ہزار سے زیادہ ان کا ووٹ نہیں تھا. تو اسی پارٹی نے ان کو عزت دی، ان کو ایم این اے بنایا. اگر انہیں کوئی پارٹی کی قیادت سے اختلافات تھے تو اس کے لیے بڑا اچھا ہوتا ہے کہ آپ اپنی وہ سیٹ کو چھوڑ دیں، اور جس سے آپ کی نظریاتی وابستگی ہے، جس پارٹی کو آپ پسند کرتے ہیں، اس کا ٹکٹ لے کے آپ دوبارہ عوام میں آ جائیں. تو اس بار اگر جو ہے الیکشن ہونے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، یا اکثر یہ اپنا مستقبل قریب میں اگر ہوتے ہیں، تو اس کے اندر ظاہر بات ہے کہ آپ فیصل آباد کی پولیٹکس کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، ان میں اٹھتے بیٹھتے ہیں. تو کیا مشورہ ہوگا عمران خان کو؟ ظاہر بات ہے کہ آپ لوگ ہی ساتھ جائیں گے ٹکٹوں کی جب تقسیم کی جائے گی، تو کیا مشورہ دیں گے عمران خان صاحب؟ کس قسم کا مشورہ؟ یہی کہ اگر اس بار جو نظریات کے اوپر کھڑے ہیں ان کے دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے وہ دوست، وہ بھائی جن کو جو ایم این اے بنے پارٹی کے ٹکٹ پہ، ایم پی اے بنے، فیصل آباد وہ شہر ہے جہاں سب سے زیادہ اکثریت میں پی ٹی اے نے ون کیا تھا. اس میں سے اگر ایک راجہ ریاض اگر چلے جاتے ہیں، یا ہمارے رورل ایریا سے جڑاں سے نواب شیر وزیر چل جاتے ہیں، تو اس پہ ہم سب کو تو برا نہیں کہہ سکتے. ہماری 2 4 سیٹیں ایسی ہیں
جو ابھی خالی ہیں یا وہ سیٹیں جو ہم نے لوز کی تھی 2018 کے الیکشن میں، وہاں پہ ہمیں ضرورت ہوگی، وہ ویکنٹ سیٹ ہیں، خالی سیٹس ہیں، تو وہاں پہ ہم ان کو نئے دوستوں کو متعارف کرائیں گے۔ تو لیکن یہ کہنا کہ جی اب ہم ساری کی ساری ٹکٹیں بدل دیں گے تو ایسا ناممکن ہے۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ جو بیسٹ چوائس ہوگی، اس بار دیکھیں گے آپ کے جو یقیناً سب سے پہلے تو اس شخص کو جو بھی ہماری پارٹی میں شامل ہوتا ہے تو اس کو یہ دیکھا جائے گا کہ اس میں نظریہ کتنا ہے۔ وہ کسی کل کو برا وقت اگر پارٹی پہ آتا ہے تو وہ اس وقت پارٹی کے ساتھ کھڑا رہے گا یا نہیں کھڑا رہے گا۔ تو جیسے ایک بندہ کوئی بھی آپ پہ تکلیف آتی ہے، مشکل آتی ہے، کوئی حادثہ رونما ہوتا ہے تو آپ مشکلوں سے سیکھتے ہیں۔ تو ہمیں جب پارٹی پہ تھوڑا مشکل وقت آیا تو بہت سارے لوگوں نے پارٹی کو چھوڑ دی، تو اس سے پارٹی نے بڑا کچھ سیکھا۔ تو امید کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم سب کی یہ خواہش ہے کوئی ایسے لوگ پارٹی میں شامل ہوئیں، وہ یقیناً ہم سے بھی شاید اچھا نظریہ رکھتے ہوں، لیکن پارٹی کو ضرورت ہے ایک نظریہ، ایک سوچ ہے کہ ہم نے اس ملک کی بہتری کے لیے، اس ملک کی جو ترقی کے لیے ہم سب نے مل جل کے کام کرنا اور ایمانداری سے کام کرنا ہے۔ تو ہمیں ایسے دوستوں کی ضرورت ہے، تو یقیناً جو نئے آنے والے ہیں ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ لیکن یہ پارٹی ڈیسیجن اس دفعہ ہمارے بورڈز بنیں گے سٹی لیول پہ، ڈسٹرکٹ لیول پہ، ڈویژن لیول پہ، پروونشل لیول پہ، اس کے بعد فائنل جو ڈیسیجن ہے وہ عمران خان صاحب نے خود کرنا۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی گفتگو۔ آپ نے لطیف نظر صاحب سے دیکھا کہ کیسے انہوں نے پورا 15 مئی کے جلسے کا بریفلی آپ کو ایکسپلین کیا اور آئندہ آنے والی حکمت عملی بھی آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔